حدیث مبارکہ ہے، اس میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسند طلاق ہے۔ اب یہ طلاق کے مسائل ذرا اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم علمی کی وجہ سے ہم نے اس کو فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھا دیا، اصل بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نکاح ہو گیا دو لوگوں کا، معاملات کو خراب ہو گئے ہیں، اب شروعات کہاں سے ہونی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ معاملات کو خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی یا وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ سمجھائے۔ یہ نہ کہ چار بندوں میں تماشا لگائے، چار بندوں میں بات کرے گا ضد پیدا ہوتی ہے، اس سے بات سمجھ میں سلجھتی نہیں ہے، الجھ جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں سائڈ پر سمجھائے کہ بھئی یہ معاملات ایسے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کو اس طرح نہیں، اس طرح کرنا۔ پہلی بات سمجھانا ہے، نہیں سمجھتی۔ دوسرا جو درجہ آ جاتا وہ ہے اس سے بستر علیحدہ کر لے، کمرہ علیحدہ کر لے، بستر علیحدہ کر لے، یہ دوسری سٹیج ہے اسے سمجھانا۔ اب سمجھایا نہیں سمجھی، بستر علیحدہ کر دیا نہیں سمجھی، تیسری سٹیج ڈانٹ ڈپٹ ہلکی پھلکی مار ہے کہ اسے سمجھانا ہے، مقصد سمجھانا ہے، نہیں سمجھ رہی۔ چوتھی سٹیج بھی ہے کہ اب خاندان کے دونوں طرف سے معزز جو ہے نا لوگ ہیں انہیں اکٹھا کر کے بیٹھا جائے اور اس معاملے کو سلجھایا۔ یہ چار چیزیں سمجھنے کی حد تک۔ پہلی بات خود سمجھانا ہے، نہیں سمجھی بستر علیحدہ کر لیا، بستر علیحدہ کر لیا نہیں سمجھی، ڈانٹ ڈپٹ ہلکی پھلکی مار، نہیں سمجھی، پھر خاندان کے لوگ پڑھ جائیں اور بات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک بات پہنچنے کے بعد بھی بات نہیں بن رہی، اب طلاق کی طرف اب بات چلنی ہے تو کیسے؟ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آئیے کہ جب طلاق دینی ہے تو کہنا طلاق طلاق طلاق، بات ختم۔ یہ طریقہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ کوئی فرقہ واریت والا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسالک اس پر متفق ہیں، لیکن پبلک میں یہ بات اتنی کم ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا۔ طلاق دو دفعہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو دو چانس دیے ہیں۔ جب طلاق دینی ہے چار سٹیجیں گزر گئی، پھر بتا رہا ہوں سمجھانا ہے نہیں سمجھی، بستر علیحدہ کیا نہیں سمجھی، ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں سمجھی، رشتہ دار دونوں طرف کے خاندان کے معززین ڈال کے نہیں سمجھی، اب آپ نے ایک دفعہ صرف اسے طلاق کہنا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک دفعہ صرف، یہ پہلا چانس ہے۔ اور اس سے اگلی بات جب آپ اس نے کہنا ایک دفعہ طلاق دی تو 3 حیض انتظار کرنا ہے، اور اس نے آپ کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ کوئی رہتا ہے؟ وہ تو طلاق سے پہلے ماں باپ کے گھر گئی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہنا ہے میں نے تجھے طلاق دی، اور 3 حیض موٹی بات سمجھے 3 مہینے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہنا ہے۔ حکمت کیا ہے کہ آپ صبح و شام ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ناراضگی ہے، معاملات ہیں، دیکھتے رہیں گے، کچھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ دل میں نرمی ڈال دیں تو معاملات اگر سلجھ جائیں تو 3 حیض کے اندر اندر آپ نے رجوع کر لیا تو آپ کا معاملہ درست ہے، معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن وہ 3 مہینے یا 3 حیض آپ کے گھر میں رہی ہے، معاملہ درست نہیں ہوئے، 3 حیض کے بعد وہ اپنے گھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئے۔ آپ بھی آپ مرد تو ویسے ہی آزاد ہے، عورت آزاد ہو، اب وہ جہاں چاہے عورت نکاح کر سکتی ہے، ایک طلاق دی ابھی تو عورت آزاد ہے، لیکن چانس پڑے ہوئے ہیں۔ عورت اپنے گھر چلی گئی، کو مہینے بعد 2 بار 4 بار 6 بار سال بعد 2 سال بعد کہیں وہ بھابھیوں کے گھر میں وہاں پہ تانے سننے پڑے، کچھ دنیا کی باتیں سننی پڑی، کچھ عورت کا دماغ درست ہو گیا، کچھ مرد کا دماغ درست ہو گیا، پھر خاندان کے لوگ پڑ گئے، عورت بھی رضامندی
ہوگی، مرد بھی رضامند ہو گیا، بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کا پھر ذہن بن گیا کہ نہیں غلطی ہوئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں دوبارہ گھر بسانا چاہیے، تو ان کا دوبارہ حق مہر اور نکاح ہوگا، وہ دوبارہ اس کے گھر میں آ جائے گی۔ اب یہ ذرا ترتیب دیکھ لیجیے گا، یہ اس کو طلاق کو ہم نے مذاق بنایا ہے۔ پھر وہ اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، پھر رہنے، پھر اسی طرح کی معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، پھر بدمزگی ہونی شروع ہو گئی ہے، پھر نہیں سمجھی، پھر وہ شروع سے پھر شروع کام کر دینا۔ مرد عورت کو سمجھائے گا، نہیں سمجھی بستر علیحدہ کر لے گا، نہیں سمجھی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، نہیں سمجھی پھر رشتہ دار بیچ میں ڈال کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، نئی معاملات بنے تو پھر اسے دوسری دفعہ کہے گا تمہیں میں نے طلاق دی، ایک طلاق دے گا، پھر دوسری دفعہ دوسرا چانس آ گیا اور اسے کہا میں نے تجھے طلاق دی، پھر وہ 3 حیض اس مرد کے گھر میں رہے گی، 3 مہینے ناراضگی چل رہی ہے لیکن گھر اسی میں رہ رہی ہے۔ پھر حکمت ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی شکلیں بچوں کو دیکھ کے وہ معاملہ جو بھی ہے، پھر ان کا اگر دل نرم پڑ جائے پھر رجوع کر لیں، معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن 3 حیض گزر کے پھر معاملات نہیں درست ہوئے، عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلے گی، مرد اپنے گھر میں ہے، عورت آزاد ہو گئی ہے، کہیں وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اگر نہ کرے پھر وہ وہیں پہ معاشرے کی باتیں، کوئی ایسی باتیں، پھر احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں پھر اکٹھے ہونا چاہیے، پھر لوگ بیچ میں ڈل گئے ہیں، ان کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا حق مہر، اور پھر وہ میاں بیوی کے طور پر رہنا شروع ہو گئے۔ یہ کتنا ٹائم مجھے ایک رشتے کو ختم کرنے میں لگ رہا ہے، اور ہم اس کو 10 سیکنڈ کا معاملہ سمجھتے ہیں، پھر نکاح ہو گیا، حق مہر ہو گیا، پھر رہنا شروع ہو گئے، پھر رہ رہے ہیں، پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے، پھر وہی معاملات پھر کرے گا، مرد عورت کو سمجھائے گا، نہیں سمجھے گی تو پھر بستر علیحدہ کرے گا، بستر علیحدہ نہیں سمجھی پھر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، نہیں سمجھی پھر رشتہ دار پڑ گئے، پھر ان کو آپس میں ان کا کمپرومائز کرانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں ہوا، تو اب تیسری دفعہ یہ وہ پھر سے کہے گا طلاق تمہیں دی، تو اب معاملہ ختم ہو گیا، عورت اسی وقت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، اب یہ ایک دوسرے کے لیے لائف ٹائم حرام ہو گئے۔ اب وہ 3 حیض کی عدت اپنے گھر میں گزارے گی، گزارنے کے بعد وہ پھر جہاں اگر عورت نکاح کرنا چاہے کر لے۔ چوتھی سٹیج یہ ہے کہ اب یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس عورت نے غیر ارادی بغیر کسی پلاننگ کے، جسے حلالہ کہتے ہیں، جو آج کل حلالہ ہو رہا ہے وہ تو حرام ہے، کہ پلاننگ کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کیا، اس کے ساتھ ایک رات گزاری، پھر اس نے طلاق دی تو پھر واپس رجوع کیا، یہ حرام ہے، حرام ہے بالکل۔ اس نے غیر ارادی طور پر اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا، وہاں پر اس کی نہ بنی، اس نے اسے ایک طلاق دے دی، 3 حیض گزر کے عدت پوری ہوگی، تو ان کا پھر کہیں نہ کہیں معاملہ ہو گیا، تو ان کا ارادہ بن گیا کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، تو یہ چوتھی دفعہ پھر اس طریقے سے اگر حلالہ کیا ہوگا تو پھر میاں بیوی بن کر زندگی کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا ٹائم لگا ہے مجھے ایک رشتہ ختم کرنا، یہ ہے سنت طریقہ طلاق دینا، پہلا چانس، دوسرا چانس، پھر تیسرے چانس پہ جا کر یہ ختم ہوگا، ایک ایک دفعہ کہنا، پھر معاملہ ہوگا۔ تو اس کو معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے پھر اتنی خرافات، اتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے درستگی نہیں۔